اس سے پہلے کہ ہم کالا باغ ڈیم کے تنازع پر بات کریں، کچھ بنیادی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اصل میں انہی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج دشمن ہم پر کاری ضربیں لگا رہا ہے۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا جدید دور کی جنگوں میں دشمن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ بڑی بڑی جنگیں صرف پروپیگنڈے کے ہتھیار سے ایک گولی چلائے بغیر جیتی جا سکتی ہیں، اور آج ہمارے خلاف دشمن کا یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ پاکستان کے خلاف جو ایک بہت بڑا ہتھیار جو بھارت اور ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں وہ پانی ہے۔ صرف ہمارا پانی روک کر وہ پاکستان کو اس طرح تباہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایٹمی جنگ میں کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جب پانی رکتا ہے تو پاکستان کی خوراک تباہ ہوتی ہے، بجلی بنانے کی صلاحیت تباہ ہوتی ہے، صنعت و معیشت تباہ ہوتی ہے، ملک میں خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے، صوبوں میں باہمی اختلافات اور جھڑپیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جو لیبیا، یوگوسلاویا اور شام میں ہوا۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جس منصوبے کو روکنے کے لیے بھارت اپنی تمام طاقت کو جھونک دے، جس کو اسفندیار ولی اور محمود اچکزئی جیسے غداران وطن روکنے کے لیے دھمکیاں دیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ منصوبہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اصل میں کالا باغ ڈیم سی پیک سے بھی زیادہ پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اس کی مخالفت بھی سی پیک سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب ہم کالا باغ ڈیم کے تنازع کی تفصیلات میں آتے ہیں۔ کالا باغ پنجاب کے ضلع میانوالی کا ایک قصبہ ہے جس کے پاس ایک قدرتی پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے درمیان سے دریائے سندھ گزرتا ہے۔ کالا باغ کے مقام کے فوراً بعد پاکستان کے میدانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، لہذا قدرتی طور پر کالا باغ ایک بنایا ڈیم ہے کہ جس کے دونوں جانب اونچے پہاڑ ہیں۔ اس مقام پر دریا کے آگے صرف دیوار بنا کر ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قلب میں ہونے کی وجہ سے یہاں تک رسائی بہت آسان ہے، بھاری مشینری، افرادی قوت اور سازو سامان بغیر کسی دقت کے منصوبے کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے آگے میدانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ڈیم سے کئی نہریں نکال کر پورے ملک میں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ دریائے سندھ کے آس پاس 8 لاکھ ایکڑ اراضی اس سے سیراب ہو سکتی ہے۔ تقریباً تربیلا اور منگلہ جتنا پانی اس میں ذخیرہ ہوگا۔ اگر بجلی پیدا کرنے والے ٹربائنوں کی تعداد بڑھائی جائے تو صرف اس مقام پر 6000 میگا واٹ سے زائد انتہائی سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ غازی بروتھا کے طرز پر نہریں نکال کر دیگر مقامات پر بھی بجلی پیدا کی جائے تو یہ ہزاروں میگا واٹ تک مزید بڑھائی جا سکتی ہے کہ جس کی قیمت تقریباً 2 روپے فی یونٹ ہوگی۔ صرف زرعی شعبے اور خوراک کی پیداوار میں اس ڈیم سے ہونے والی آمدنی 100 ارب روپے سالانہ سے زیادہ متوقع ہے۔ بجلی سے ہونے والی آمدن اور کمائی اس کے علاوہ ہے۔ پانی کی جھیل، مچھلیوں کی افزائش اور سیاحت کے لیے موزوں ترین ہے۔ تربیلا اور منگلہ ڈیم جو 60 کی دہائی میں بنائے گئے تھے اور جن کے اوپر آج تک پورا پاکستان چل رہا ہے، اب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اپنے آغاز سے لے کر آج تک انتہائی کم ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج 90% سے زائد دریائی پانی ضائع ہو کر سمندر میں جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں آنے والے تمام دریاؤں پر بھارت نے ڈیم بھی بنا لیے ہیں۔ ہولناک آبی قلت اب ایک حقیقت بن کر پاکستان کی پوری سلامتی کے لیے شدید ترین خطرہ بن چکی ہے۔ صرف پاکستان دشمنی، جھوٹ اور پروپیگنڈے اور حکمرانوں کی نااہلی تھی کہ جس کے باعث پچھلے 40 برس میں منگلہ یا پھر تربیلا کی طرز پر کوئی ایک بھی ڈیم نہیں بنایا جا سکا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کسی صورت میں بھی کالا باغ ڈیم کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ پچھلے چند سالوں میں اس پر کافی کام ہو چکا ہے، لیکن اس ڈیم کو بنانا نہ صرف مہنگا اور دشوار تر ہے بلکہ اس سے کوئی نہر نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ اس کے آگے کا سارا علاقہ پہاڑی ہے اور کوئی علاقہ اکھیت اس سے سیراب نہیں کیا جا سکتا۔ بھاشا ڈیم سن 2029 تک بن جائے گا۔ اس میں پانی تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور بجلی بنائی جا سکتی ہے، مگر 1 ایکڑ اراضی کی بھی آبپاشی ممکن نہیں ہوگی۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام اعتراضات کا جواب دیں گے کہ جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اب تک کیے جاتے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض، پاکستان کی 2 صوبائی اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کو مسترد کر دیا ہے، لہذا اب اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو اس سے نوشہرہ، چارسدہ اور پشاور ڈوب جائیں گے۔
تیسرا اعتراض، اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو اس سے سندھ بنجر ہو جائے گا۔ چوتھا اعتراض، کالا باغ ڈیم بنانا ہی کیوں ضروری ہے، کہیں اور کیوں نہیں بنا لیتے؟ آئیے اب ان اعتراضات کو ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے دو صوبوں نے اس ڈیم کی مخالفت نہیں کی، صرف دو سیاسی جماعتوں نے کی ہے۔ مذکر خیز بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے دور اقتدار میں سرحد اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں سے اس ڈیم کے خلاف قرارداد پاس کروائی، اور دونوں ہی کی وجوہات جھوٹ، پروپیگنڈے، خرافات اور پاکستان دشمنی پر مبنی تھیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی نے مختلف اعتراضات کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا اعتراض یہ تھا کہ اس سے نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا اعتراض یہ تھا کہ سندھ بنجر ہو جائے گا۔ دونوں نے ہی نہ کوئی دلائل دیے، نہ کوئی تکنیکی ثبوت پیش کیے، نہ ہی کوئی دوسرا حل پیش کیا، اور نہ ہی پاکستان کو پیش آنے والے اس بحران کے خلاف آواز اٹھائی۔ دونوں ہی کے اعتراضات شرمناک بدنیتی اور پاکستان دشمنی پر مبنی تھے۔ آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے پاکستان کی تاریخ میں جتنا تجزیاتی اور تحقیقی کام قومی اور غیر ملکی اداروں نے کالا باغ ڈیم پر کیا ہے، وہ کسی اور ڈیم پر نہیں ہوا۔ اربوں روپے کی لاگت سے اس کی تعمیری رپورٹیں تیار کی گئی ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے بہترین دماغ اور سائنسدانوں نے ان پر کام کر کے اپنی رائے دی ہے اور کالا باغ کے مقام کو ایک بڑا ڈیم بنانے کے لیے موزوں ترین قرار دیا ہے۔ اب خود عقل سے کام لے، کیا پاکستان کے انجینئروں اور سائنسدانوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایسا ڈیم ڈیزائن کریں گے کہ جو نوشہرہ، چارسدہ اور پشاور کو غرق کر دے؟ خان عبدالغفار خان، ولی خان اور اسفندیار ولی قوم و ملت کے پکے ثابت شدہ غدار اور مشرکوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی، تو کیا ہم پاکستان نہ بناتے؟ انہی کی وجہ سے صوبہ سرحد سے ریفرنڈم کرانا پڑا کہ کیا اب پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ ان کی بے شرمی اور قوم دشمنی اس حد تک تھی کہ یہ پاکستان کے صوبہ سرحد کے غیور پشتونوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے جا رہے تھے۔ آج یہ غدار منظور پشتین اور محسن داوڑ جیسے وطن دشمنوں کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ساری زندگی پشتون ستان بنانے کی آس لیے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر مارتے رہے۔ تو جب ان جیسا ناپاک گروہ یہ پروپیگنڈا کرے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نوشہرہ اور پشاور ڈوب جائے گا، تو ذرا ہوش سے کام لے کر غور کریں کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے۔ کالا باغ کے مقام سے دریائی راستے سے اٹک تقریباً 95 میل دور ہے۔ جب دریا کے آگے ڈیم بنایا جاتا ہے تو ڈیم کے پیچھے ایک پانی کی جھیل بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جھیل کی گہرائی اور پیچھے تک لمبائی کا تعلق ڈیم کے آگے بنائی گئی دیوار کی اونچائی سے ہوتا ہے۔ جتنی اونچی دیوار ہوگی اتنی ہی گہری اور لمبی جھیل پیچھے بنتی جائے گی۔ منگلا اور تربیلا ڈیم کی جھیلیں بھی کئی کلومیٹر پیچھے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کالا باغ کی جھیل بھی تقریباً 50 میل پیچھے تک جائے گی، جبکہ کالا باغ سے اٹک تک کا فاصلہ 95 میل ہے اور نوشہرہ تو اس سے بھی پیچھے ہے۔ اگر کالا باغ کی جھیل مکمل بھی بھری ہو تب بھی اس کی سطح نوشہرہ سے 60 فٹ نیچے رہے گی۔ تکنیکی طور پر اس جھیل کی وجہ سے نوشہرہ کا ڈوبنا ناممکن ہے۔ اس کے باوجود جاہلوں کی تسلی کے لیے رپورٹوں میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی تھی کہ ڈیم کی اونچائی کو مزید کم کر دیا جائے جس سے جھیل کی گہرائی اور پیچھے لمبائی مزید کئی میل کم ہو جائے گی۔ اس بے بنیاد اور جھوٹے اعتراض کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس اس ڈیم کی مخالفت کرنے کی اور کوئی دوسری دلیل سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بھارت افغانستان میں دریائے کابل پر بھی ڈیم بنا چکا ہے کہ جس کا مقصد پاکستان میں دریائے کابل کے بہاؤ کو مکمل طور پر روکنا اور بارشوں کے وقت میں اچانک پانی چھوڑ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ نوشہرہ تو کئی برس پہلے سیلاب میں مکمل ڈوب چکا ہے اور اس کی وجہ کالا باغ ڈیم نہیں بلکہ ولی خان اور اسفندیار ولی کے بھارتی آقاؤں کی وہ شرارت تھی کہ جو انہوں نے دریائے کابل پر افغانستان کے راستے کی۔ اب آئیں پیپلز پارٹی کے اعتراض کی جانب۔ پیپلز پارٹی کے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے کی وجہ اس قدر شرمناک ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ آئیں آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو یہ کہہ کر بے وقوف بنایا کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پنجاب کا صوبہ سندھ کے حصے کا سارا پانی لے جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا، بلکہ اس سے سمندر کا پانی سندھ میں چڑھ آئے گا۔
ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا منگلا اور تربیلا ڈیم بننے سے سندھ بنجر اور ویران ہو گیا؟ آپ پھر خوشحال ہوا؟ منگلا اور تربیلا ڈیم کی بجلی صرف پنجاب نے استعمال کی یا پھر پورا پاکستان روشن ہوا؟ منگلا اور تربیلا ڈیم کی زرعی نظام سے پیدا ہونے والی خوراک کیا صرف پنجاب نے کھائی یا پھر پورا پاکستان خوراک میں خود کفیل ہوا؟ جب منگلا اور تربیلا کا پانی ایک نظام کے تحت سندھ اور پنجاب میں تقسیم ہو رہا ہے تو کالا باغ کا سارا پانی پنجاب کیسے ہڑپ کر لے گا؟ جب پچھلے 50 برس سے ایک نظام پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے تو اچانک بیٹھے بٹھائے ضائع ہوتے ہوئے پانی کا ذخیرہ بنانے سے سندھ کیسے بنجر ہو جائے گا؟ ایک معمولی سا شعور رکھنے والا پاکستانی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس ڈیم پر صرف سیاست کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں کالا باغ ڈیم کی مکمل رپورٹیں تیار ہو چکی تھیں۔ اس ڈیم پر کام بھی شروع ہونے والا تھا مگر جنرل ضیاء کی شہادت کی وجہ سے سارا کام وہیں رک گیا۔ اس کے بعد کا 10 سالہ دور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان پوری قوم کا بیڑا غرق کرتے ہوئے گزرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں زرداری کے خلاف جو سب سے بڑا سکنڈل بنا تھا وہ آئی پی پیز کا تھا، یعنی پرائیویٹ بجلی گھر کہ جن کے ٹھیکے زرداری نے اس دور میں دیے تھے۔ یہ پرائیویٹ بجلی گھر آج بھی دنیا کی مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ فرنس آئل سے چلتے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے اربوں ڈالر کا تیل ہر سال پاکستان کو درآمد کرنا پڑتا ہے، یعنی پہلے اربوں ڈالر خرچ کر کے اب دنیا سے تیل امپورٹ کریں، پھر یہ تیل جلا کر دنیا کی سب سے مہنگی بجلی 22 روپے فی یونٹ کے حساب سے پیدا کریں، پھر بجلی کی مد میں لیے گئے بلوں میں گھپلا کریں تاکہ جب اتنے مہنگے تیل کی قیمت مفت نہ ادا کر سکے تو پھر قرضے پر بجلی بنائیں کہ جس سے بننے والے گردشی قرضے ملکی معیشت کی کمر توڑتے رہیں۔ یہ ہے سارا خیانت اور فراڈ کا نظام جو کہ زرداری اور اس کے حواریوں نے قائم کیا تھا اور آج بھی وہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اس سارے فراڈ میں آج تک زرداری اور اس کی پارٹی کے لیڈرز اپنا کمیشن کھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے باعث زرداری اور اس کی پارٹی نے سندھ اسمبلی سے کالا باغ ڈیم کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو ہر سال 5 سے 7 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اس کے اربوں ڈالر کے کمیشن مارے جاتے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس نے اپنے سب سے بڑے دوست ڈاکٹر عاصم حسین کو پی ایس او کا چیئرمین لگایا تاکہ لمبا کمیشن کھایا جا سکے۔ میڈیکل کے شعبے کے ایک معمولی سے ڈاکٹر کو اتنی بڑی ذمہ داری ایسے ہی نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اصل مال بنایا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کا حصہ ہوتا ہے۔ زرداری کا دماغ خراب نہیں ہے کہ 22 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو چھوڑ کر 2 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرنے والے کالا باغ ڈیم کی حمایت کرے اور تیل کی خریداری میں بھی اور مہنگی بجلی سے بھی لگی پکی آمدن سے محروم ہو جائے۔ جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی نے بجلی پیدا کرنے کے مہنگے منصوبے لگائے، بالکل ویسے ہی نون لیگ نے اپنی حکومتوں کے ادوار میں پنجاب میں تیل اور کوئلے سے مہنگی بجلی بنانے والے ایسے منصوبے لگائے۔ شریف خاندان اور ان کے حواری اب تیل اور کوئلہ امپورٹ کر کے مال بنا رہے ہیں، پھر مہنگی بجلی فروخت کر کے مال بنا رہے ہیں۔ جب عوام بجلی کے بھاری بل ادا کرتی ہے تو اس رقم کو خرد برد کر لیا جاتا ہے اور اس مد میں نقصان کو گردشی قرضے کا نام دے کر ملکی خزانے سے ایک بار پھر اربوں روپے اپنی ہی بجلی بنانے والی کمپنیوں کو ادا کیا جاتے ہیں، جو گھوم کر پھر انہی سیاستدانوں کی جیبوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بھاری کمائی کی وجہ سے شریف خاندان یا پھر نون لیگ کے کسی لیڈر نے کالا باغ ڈیم کے حق میں آواز یا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اگر مسئلہ سندھ کے پانی کا ہوتا اور پیپلز پارٹی والے اس پر اپنی نیندیں حرام کر رہے ہوتے تو ان کو سب سے زیادہ احتجاج تو بھارت کے خلاف کرنا چاہیے تھا کہ جس نے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام دریاؤں پر درجنوں ڈیم بنا کر پانی کا بہاؤ تقریباً روک دیا ہے۔ اب کشن گنگا ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو دریائے نیلم کو بھی بند کر دے گا، مگر آج تک اپنے زرداری کے حلق سے بھارت کی جانب سے سندھ اور پاکستان کا پانی روکنے پر ایک آواز نہیں سنی ہوگی۔ وجہ اب آپ کو معلوم ہوئی ہے کہ یہ ٹھگ سیاستدان سندھ کے پانی کے لیے پریشان نہیں تھے بلکہ اپنے پرائیویٹ بجلی گھروں اور تیل کی آمدن میں کمی کے خوف سے کالا باغ ڈیم کے مخالف۔ اب آخری سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ صرف کالا باغ ڈیم ہی کیوں؟ ملک میں اور بھی تو بہت سارے مقامات ہوں گے ڈیم بنانے کے لیے۔
اس کا بنیادی جواب تو ہم اوپر دے ہی چکے ہیں۔ اس ڈیم کی تعمیر کی بنیادی رپورٹیں بنانے پر ہی اس قوم نے اپنے 30 برس لگا دیے، اربوں روپے خرچ کر دیے، اور تمام تر توجہ جنرل ضیاء کے دور سے اسی ڈیم کی تعمیر پر مرکوز تھی۔ اس کا کاغذی اور تکنیکی کام مکمل ہے، اس کو فوری شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج بھی اس ڈیم کی تعمیر شروع کی جائے تو مکمل ہونے میں 5 برس لگیں گے۔ جو وقت ضائع ہو چکا ہے اس کا کفارہ اب بھوک، پیاس، گرمی اور معیشت کی تباہی کی شکل میں پوری قوم کو دینا ہی پڑے گا۔ کسی بھی اور ڈیم کی تعمیر کے لیے ابتدائی رپورٹوں سے لے کر مکمل ہونے تک 10 برس کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ملک میں جس طرح پانی کا قحط پڑتا جا رہا ہے، جس تیزی سے بھارت ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے، اور جس تیزی سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے، ان سب باتوں کے تناظر میں ہمارے پاس کوئی راستہ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم فوری طور پر کالا باغ ڈیم پر کام شروع کریں۔ جتنا دیر کریں گے اتنا ہی قحط کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ سندھ اور صوبہ سرحد کے عوام کو صرف لوٹ مار کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا ہے، اور دھوکہ دینے والے بھی وہ ہیں کہ جو 1000 دفعہ آزمائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود اگر قوم اور حکومت انہی لٹیروں کی مرضی پر پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے تو پھر اس قوم کو اپنی تقدیر کی خرابی کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ قوم بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے، گزشتہ کئی دہائیوں کی لرزہ خیز غلطیوں کا اب بہت سخت کفارہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آج کراچی کے لوگ اسی زرداری اور الطاف حسین کی وجہ سے بجلی اور پانی کے جس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ صرف ایک جھلک ہے اس عذاب کی کہ جو جلد اس پوری قوم پر آ سکتا ہے۔ اس وقت آپ کو ان ناعاقبت اندیش لیڈروں کی دلیلیں نہیں، صرف عوام کی چیخیں سنائی دیں گی۔ اللہ نے یہ تحفہ جو پاک سرزمین کی شکل میں اس قوم کو دیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد اور کالا باغ ڈیم کے مخالفوں کو دنیا و آخرت میں رسوا کرے۔